آج ایک مجھے بڑی عمدہ اور بڑی تازہ ہوا کا جھونکا لگا رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ مل کے کہ ایک قومی کمیٹی تشکیل دی جائے جس کو میاں محمد نواز شریف پریزائیڈ کرے، آصف علی زرداری صاحب کریں اور عمران خان صاحب کریں، تاکہ ایک بار اس ونس فار آل اس مسئلے سے نکل جائیں، یہ کمیٹیوں سے ذرا نکل کے باہر آ جائے۔ یہ کیسی آپشن ہے اور یہ اس پر ذرا بتائیے کہ اس تجویز پر عمل درآمد ہو سکتا ہے سر موجودہ حالات میں؟ بیگ صاحب کا لنک ڈاؤن ہو گیا جی، ہم کوشش کریں گے۔ بیگ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ کوشش کریں گے بیگ صاحب سے ہم رابطہ کر لیں اور پھر ان کا اس سوال کے اوپر کم از کم جواب لے لیں۔ جی شاہد خٹک صاحب ذرا رسپونڈ کر دیں کہ جو جی بیگ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جلدی کر دو یار۔ جی بیگ صاحب میرے سوال کا جواب دے دیں پلیز۔ جی میں وہ جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیں ایکسلنٹ سچویشن ہے کہ اگر تینوں پارٹیوں کے سربراہ میں بیٹھ کے کنونس اور گیٹ کنونس کی بنیاد پہ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ مذاکرات کرتے ہیں، انہوں نے جا کے کسی سے پوچھنا نہیں ہے کہ یہ تینوں وہ حضرات ہیں جن کو ٹوٹل کمانڈ ہے اپنی اپنی جماعتوں کی، نمبر 1۔ لیکن یہ عملی طور پہ بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ ایک تو نواز شریف صاحب کی عملی انوالومنٹ پالیٹکس میں جو رویہ ہے موجودہ وہ اتنا زیادہ مجھے نہیں نظر آ رہا ہے۔ دوسرے پہ یہ ابھی قید میں اس پہ کیس چل رہے ہیں، ان کو کہاں آ کے کہاں بیٹھ کے مذاکرات کرنا وہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن اگر یہ نہ بھی ہو اور سیکنڈ ٹیئر کو یہ پاور دے کے مذاکرات کے لیے بیٹھے اور ذہن میں فلیکسیبلٹی رکھیں تھوڑی سی، اس میں یہ نہ رکھیں کہ یہ میں ویکر اینڈ پہ جا رہا ہوں اور وہ اپر ہینڈ پہ جا رہا ہے، یہ باتیں ہمارے جو ہیں وہ خراب کر دیتی ہیں مذاکرات کو۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے آئیڈیل سچویشن نہیں ہے۔ جہاں تک طالبان کا ہے 2021 میں قطر والی بات، یہ شاید جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ ہوا ہے کہ فیض صاحب کے کہنے پہ ہوا ہے، بٹ وزیر اعظم جو تھے وہ عمران صاحب تھے، ٹھیک ہے، جو بھی فیصلے اچھے یا غلط ہوئے وہ پوری ذمہ داری ان کو لینی چاہیے ٹھیک ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ آج اس کے بعد کے وہ لوگ جو بھی نکلے ہیں وہ فتنہ بنے ہوئے ہیں اور ملک میں پورا دہشت گردی دوبارہ اس کو لپیٹ لیا، تو اس سے انکار کیا نہیں جا سکتا۔ کتنا بڑا غلط فیصلہ تھا کہ اس نے ملک کو دہشت گردی کی آگ میں دھکیل دیا ہے، کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ اپوزیشن کو بھی اہم مسئلوں پہ نیشنل سیکیورٹیز میں انوالو کرتے، بیٹھ کے ڈسکس کرتے، ہمیں بھی اس میں انوالو کرتے، تو میں سمجھتا ہوں شاید کوئی بہتر فیصلہ ہوتا۔ آج ملک اس کی آنکھ میں نہیں ہوتا دہشت گردی کی جو ہمیں جھونک دیا گیا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا بھائی آپ ذرا بتائیں، تند و تیز بیانات بھی چل رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے، کل آصف علی زرداری صاحب کا بھی ہم نے خطاب سنا، بلاول صاحب کا بھی خطاب سنا، آج کی پریس کانفرنس بھی سنی، اس طرف سزائیں بھی سنائی جا رہی ہیں۔ اس سارے ماحول میں کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب تو کہتے ہیں میں سب ٹھیک کر دوں گا، وہ کب سب ٹھیک کریں گے سر؟ جی میں بھی کل گھڑی خدا بخش میں تھا اور ہم اسٹیج پہ آصف صاحب اور بلاول صاحب ساتھی تھے، اسپیچ جو ہوئی ہے۔ میں جو 2-3 باتیں ہیں، جتنی باتیں آپ نے کی اس میں میں سمجھتا ہوں وہ ٹرسٹ ہے تمام باتوں کا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو اللہ کر کے نیگوسیشن شروع ہوئی ہے وہ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ ان کے جو کارڈز تھے جو انہوں نے کھیل چکے ہیں، اب ان کے پاس کوئی مزید افیکٹو زوردار پتہ نہیں بچا ہے۔ اور اب جو چیز جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک نیگوسیشن کو موقع دیں اور ایک نیگوسیشن کے عمل سے گزریں مثبت انداز میں، تو اس کو ہم ٹرائی کر کے دیں۔ خوش آئند بات ہے کہ دونوں جماعتوں نے اس کے اوپر رضامندی کی ہے، لیکن اگر اس وقت یہ سب باتیں ہوں گی جو آج بیانات آ رہے ہیں مختلف جگہوں سے، تو اس میں ایک تو پہلے ہی مسٹرسٹ ہے، اس میں مزید شیکی جو ٹیمیں ہیں نیگوسیشن کی ان کو کر دے گا۔ میں ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی، پہلے تو میں وہاں سے شروع کروں گا۔ وہ بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے غلط فیصلہ وداؤٹ کنسلٹیشن، وداؤٹ کولیکٹیو وزڈم، اور یہ طالبان کو لا کے معافی دینے کا، مذاکرات کرنے کا جو کیا تھا، آج
पूरी मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की आंच में और ताप में जो है वो झुलस चुका है, क्योंकि वो एक गलत फैसला और अच्छा उनकी इख्तियार भाई, सिक्योरिटी के जो इख्तियार भाई, फैसले मेरा होते इधर हैं, साहब से एक सवाल है, क्या आप इतने ज़ीरक सियासतदान हैं और आपके लाइफ का एक तजुर्बा है, पीपल्स पार्टी की लेगेसी आपके साथ है, क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म किसी और मुल्क नहीं, इंडिया और अफगानिस्तान से मुतल्लिक खुद पॉलिसी मुतारिफ करवाए, वो बता दें? क्या टीटीपी नहीं, के साथ यही- मुज़ाकरात नहीं, के लिए, मुझे उसको बोलने का सेटलमेंट के मौका लिए वो दें। कर सकते हैं सर अकेले? ये अगर आप इमरान साहब की माइंडसेट देखें तो वो इज टू डोमिनेटेड, इज हार्डली, इज वेरी एरोगेंट, और मेजर इश्यूज पे वो समझते हैं कि ये हितक है कि वो अपोजिशन से बात करें। ये उनकी नेचर है, ये आप भी जानते हैं, सलमान और हमारे जो फाजिल दोस्त बैठे हैं आज वो भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लिहाजा यही वजह थी कि उन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले जो नेशनल सिक्योरिटी के एम्बिट में आते थे बिल्डोज करे। और आज जो वाकयात हो रहे हैं, आज अफगान की सरजमीन जिस तरह से यूज हो रही है, आज पाकिस्तान में वो तालिबान जिनको लाया गया था सर आंखों पे बिठा के, माफी दे के और मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने क्या इस मुल्क का असर करा हुआ है। और अब इसको बहुत कई साल लगेंगे, हालांकि पूरे जोर के साथ पाकिस्तान की जो अफवाज हैं इसको कम्बैट कर रही हैं, लेकिन ठीक है। उन्होंने यहाँ अपने घर बना लिए हैं, अपनी जगहें बना ली हैं, अपने नेटवर्क बना लिए हैं, और ये चीज जो साफ हो चुकी थी वो गंदगी फिर आ गई है। अच्छा, अब उसको सफाई अच्छा करनी है। बेग साहब एक पहली बात चीज तो बता ये है। दें, एक बात बता दें, तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, जरा इसको कंफर्म कर दें कि एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, ठीक है? और ये देखिए, भी, तमाम स्टेक होल्डर जी जी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑन बोर्ड है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, पीटीआई ने जो टीम दी है, उन्होंने पहला राउंड जो किया है वो बहुत ही ज्यादा मुस्बत किया है, ठीक और है, ये बात उन्होंने बताई है कि जो उस कमेटी के मेंबर हैं, ठीक तो है, इसमें हमें शक नहीं करना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। और अब वो 2 तारीख को राइटिंग में अगर शराइत ला के दे रहे हैं बाने पीटीआई से डिस्कस करने के बाद, ठीक तो है। ये एक नया मरहला है, वो राइटिंग में आता है ताकि उसको वो रिकॉर्ड बन सके। जुबानी चीजें इतनी अहम की जो होती हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड नहीं लेके चली जाती। तो यहाँ तक कोई हमें शक शुबा नहीं है, वो टीम भी बड़ी मुस्बत है, लेकिन उनकी बाकी टीम के मेंबरान को भी आना चाहिए। मैं इख्तियार और सवाल मेरा ये था मुज़ाकरात कि में कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस स्टांस के बाद जिसमें डोमेस्टिक इश्यूज, इधर 9 मई, इधर 26 नवंबर, इधर अफगान पॉलिसी, इधर तालिबान पॉलिसी, सलमान, मैं सर मुझे क्वेश्चन सिर्फ प्लीज एक कंप्लीट बात करने बोलने दूं दें। सर, एक ये क्वेश्चन मेरे दिल कंप्लीट की कर लूं बात है और आप मुझे इजाजत दें, सर। एक बात सर मैं सिर्फ